جو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا موضوع تعدیل غرائز ہیں. تعدیل غرائز دو غریزوں کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جن کی تعدیل ضروری ہے. تعدیل یعنی انہیں حد وسط میں رکھنا ضروری ہے. افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی کی صورت میں انسان راست سے منحرف ہو جاتا ہے. غریزہ جنسی، تمایلات جنسی، اسے حد وسط میں رکھنا اور تعدیل میں رکھنا ضروری ہے. افراط و تفریط کی صورت میں انسان جو ہے شرعی راہ سے، دینی راہ سے نکل جاتا ہے، الہی صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. اور اسی طرح غریزہ ثروت اندوزی کی، مال و دولت کی ہوس، شوق، ثروت اندوزی، یہ بھی اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک حصہ مثبت ہے، ایک حصہ منفی ہے. ایک حد تک ضروری ہے، مال و دولت ہونا چاہیے، انسان کی عزت اس سے وابستہ ہے، انسان کا احترام اس سے وابستہ ہے، انسان کی زندگی اسی سے وابستہ ہے. رزق حلال کمانے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ دیا گیا ہے. تو ایک حد تک یہ ضروری، آپ اسی سے خیرات کر سکتے ہو، اسی سے آپ اولاد کی تربیت کر سکتے ہو، اسی سے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہو، خلق خدا کی خدمت کر سکتے ہو، حج و زیارت. ایک حد تک مال و دولت ضروری ہے. اور ایک حد سے زیادہ پھر جو ہے ثروت اندوزی کا شوق ہو، پھر انسان دین سے ہٹ جاتا ہے، راہ خدا سے ہٹ جاتا ہے. انسان پھر جو ہے ہوس سے سیم و زر میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو ایک حد تک ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور انسان کو راہ سے منحرف کر دینے والی چیزیں. اور آج جو ہے ایک عرض کرنی ہے تیسرا غریزہ جس کی تعدیل ضروری ہے، حد وسط میں رکھنا ضروری ہے. یہ آرزوهای بے حد و حصر، آرزویں، لمبی آرزویں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کی آرزویں بے حد ہیں، کسی حد میں گزارا نہیں کرتا. یہ انسان جہنم کے ساتھ اس کی ایک خصوصیت جو صفت ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جہنم بھی کبھی نہیں برتی ہے، انسان کا شوق بھی کبھی پورا نہیں ہوتا. تو حل میں مزید والی خصوصیت دونوں میں، اور مال و دولت اور حل میں مزید اور دے دو. یہ جو آپ سارے جو ہیں دنیا کے بادشاہان اور صدور اور وزراء کو آپ دیکھتے ہیں کہ دے دو، حتیٰ لوگوں کو قتل کر کے بھی مال لے لو، چوری کر کے بھی لے لو، ڈاکہ ڈال کے بھی لے لو، کسی بار لے لو مال و دولت. یہ حرص و ہوس کی بہت لمبی آرزویاں ہوتی ہے، طولانی. تو اس کی بھی ایک حد تک ہمیں تعدیل کرنی چاہیے. زندگی میں اس کا اساسی کردار ہوتا ہے. آرزویں اگر نہ ہو تو انسان پھر ٹس سے مس نہیں ہوگا، کام ہی نہیں کرے گا. ایک حد تک تو ہونی چاہیے انسان میں غریزہ آرزو. یہ مسائل حیاتی انسان میں شامل ہے، اور اس کا اہم کردار ہے. شوق کی وجہ سے ہی تو انسان کام کرتا ہے. اگر انسان مستقبل کے امیدوار نہ ہو، آرزوؤں کا تعلق مستقبل سے، آئندہ کا، اگر انسان بالکل نا امید ہو جائے آئندہ کے سلسلے میں، تو زندگی کا چکر رک جاتا ہے، زندگی کی چکی رک جاتی ہے، زندگی کا چرخہ بند ہو جاتا ہے. نا امید ہو جائے چھوڑ دیتا ہے، وہ سب ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے روایات میں اور آیات الہیہ میں آرزو کو لازمی زندگی قرار دیا ہے. انسان میں آرزویں ہونی چاہیے. آرزوؤں میں بھی مثبت منفی ہے، اچھی آرزویں، بری آرزویں، محدود و لامحدود. بہرحال تو یہ لازمی زندگی ہے، وسیلہ کار و کوشش ہے. یہ آرزوؤں کے سبب انسان کام کرتا ہے، کوششیں بروئے کار لاتا ہے. آرزوؤں کے سبب انسان
جو ہے کمال کی طرف سفر کرتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، مادی معنوی ترقی حاصل کرتا ہے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرزو کو رحمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ ہر آرزو بری نہیں ہے، کچھ آرزویں ہیں رحمت ہیں خدا متعال کی طرف سے۔ العمل رحمت لامتی، میری امت کے لیے آرزو عمل آرزو رحمت ہے، ان میں آرزو ہونی چاہیے۔ ولولا العمل ما رضعت والدۃ ولدہا، کتنی اچھی مثال دی، اگر آرزو نہ ہو، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، کس لیے پلائے؟ اس کی ایک آرزو ہوتی ہے، ایک شوق ہے، ایک تمنا ہے۔ ولولا العمل ما رضعت والدۃ ولدہا ولا غرس غارس شجرا، نہ کوئی جو ہے کاشتکار کوئی درخت بھی نہیں اگائے گا۔ آرزو کے سبب انسان یہ کام کرتا ہے۔ تو اس کی بھی ایک منفی سلسلہ ہے آرزو کا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب بعض روایات میں آرزو کو انسان کا دشمن بیان کیا گیا ہے۔ اب کچھ آرزویں دشمن انسان ہے، مایہ یہ شقاوت و ہلاکت ہے انسان کے لیے، اسی کے سبب ہلاک ابدی میں مبتلا ہو سکتا ہے، شقی اور بدبخت ہو سکتا ہے۔ بعض روایات میں آرزوؤں کو سراب سے تشبیہ دی ہے۔ سراب یعنی دھوکہ، انسان کو پانی کے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جبکہ وہاں پانی نہیں ہوتا، سراب ہے وہ، اسے سراب سے تشبیہ دی۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا العمل کالسراب، آرزویں سراب کی مانند ہے۔ شاید اس لیے فرمایا کہ ہر آرزو پوری ہونے کے بعد وہ آرزو بڑھ جاتی ہے، مزید بڑھ جاتی، مزید سراب نہیں ہوتا، جاتے تشنگی ختم نہیں ہوتی، مزید تشنگی، مزید تشنگی، سراب ہے۔ شاید اس لیے فرمایا العمل کالسراب یغر من رآہ ویخلف من رجاہ، سراب کی طرح ہے اور جو دیکھتا ہے سراب کو اسے دھوکہ دیتا ہے۔ یغر من رآہ، جس نے دیکھا، وہ ادھر پانی ہے، اب ریت ہے، چمکتا ہے، سورج کی روشنی پر دھوپ پہ چمکتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے ادھر مثلا پانی ہے، جب جاتا ہے کوئی پانی نہیں۔ سراب دھوکہ دیتا ہے انسان کو۔ وَيُخْلِفُ مَنْ رَجَاهُ، جو اس کا امیدوار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ خلاف ورزی کرتا ہے، جاتا ہے ادھر گیا دیکھا پانی نہیں ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح لہذا اگر آرزو اور اعمال یعنی آرزویں، نہ اعمال، اعمال آرزویں حد اعتدال سے تجاوز کر جائے اور ہوا و ہوس انسان پر غالب آ جائے تو آقا امیر المؤمنین کے بقول انسان غلام حلقہ بگوش خواہشات نفس ہو جاتا ہے۔ غلام حلقہ بگوش، کانوں میں رنگ ڈال کے غلام بناتے تھے پہلے کہ بھئی ہمارا نشانی لگا لیتے، ہمارا غلام ہے، غلام حلقہ بگوش ہے۔ مثلا غلامی کی نشانی اور غلامی کا مونوگرام لگایا ہوا ہے کہ یہ غلام ہے، خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ فرمایا عبد الشہوہ اسیر لا ینفک اسرہ، خواہشات نفسانی کا غلام جو ہے وہ اس طرح سے اسیر ہے کہ رہائی ناممکن ہے، رہائی ناممکن ہے، کہ اسے اگر وہ خواہشات میں رہ کر آزاد ہونا چاہے نہیں ہو سکتا ہو۔ خواہشات میں ہیں تو بس غلام، جب تک آپ خواہشات کے اسیر ہیں غلام ہی ہے، اور اسیر ہیں ہمیشہ کے لیے۔ آزادی کے لیے خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کی بردگی، اس قسم کی بندگی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے آقا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین قسم کی غلامی اور بندگی یہی ہے کہ انسان اسیر شہوات ہو جائے، یعنی وہ جو خواہشات نفس ہیں، لذات دنیا کے سلسلے میں، کھانے پینے کی لذت، جنسی لذت،
مال و منال کی لذت اور اسی طرح سے حکومت کی لذت، یہ لذتیں بہت، مثلا فرمان روائی کی لذت، آفیسری کی لذت، لہٰذا اس پہ لوگ مرتے ہیں. یہ جو ہے ان لذتوں میں اگر انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو بدترین قسم کی بندگی اور غلامی یہی ہے. عبد الشہوت اذل من عبد الرق، شہوت کا غلام زرخرید غلام سے بدتر ہے. زرخرید غلام انسان کا غلام ہے، شہوت کا غلام خواہشات کا غلام ہے، انسان کا بھی نہیں ہے. بدترین غلام، یہ بعد منفی. ملا رومی نے فرمایا ہے، اس حدیث کو نظم کیا، بندے شہوت بتر نزدیک حق. خداوند متعال کے نزدیک جو ہے شہوت کا بندہ یہ بدتر ہے از غلام و بندگان مسترق، ان غلاموں سے جن کو آپ مثلا خرید لیتے ہیں. کن بیک لفظی شہوت از خواجہ حر، اور یہ جو غلام ہے جو زرخرید غلام ہے ایک لفظ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. جب آپ نے کہا کہ بھائی یہ میرا غلام ہے، آج سے تم آزاد، بس وہ آزاد ہو جاتا ہے، دوبارہ آپ غلام نہیں بنا سکتے اسے. کوئی شرعی احکام نے، قانون الہی میں یہ نہیں ہے، ایک دفعہ آزاد کیا دوبارہ غلام نہیں کر سکتے. یہ تو ایک لفظ سے آزاد ہونے والا ہے. ونزیت شیرین و میرت تلخمر، بندے شہوت نہ دارد خود خلاص، بندے شہوت کا غلام کبھی خود کو آزاد نہیں کر سکتا ہے جز بفضل ایزد و انعام خاص، مگر ایک خدا ان متعال کوئی خاص فضل کرے اس کے اوپر وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو آرزوؤں کی منفی جہت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اسیر نہ ہو جائے. مثلا کہا کہ بھئی یہ جو ساری دنیا اپنے پاس رکھیں، لیکن دنیا ایک ایک چیز کی جو رسی ہے اس کی کیلیں اپنے دل میں نہ ڈالیں، وہ باہر رکھیں. جب آپ نے سارے رسیوں کو جمع کر کے اپنے دل میں گاڑ دیا تو یہ غلام ہو جاتا ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی کو دل کے گیراج میں نہ رکھیں، وہ باہر رکھیں. آپ کے پاس پیسے دولت سب کچھ ہے، اس کا گنجینہ دل میں نہ رکھیں، انہیں دل ان کے حوالے نہ کریں. ساری کیلیں جو ہیں مثلا جو ہیں جانوروں کو آپ باندھ لیتے ہو تو ایک جگہ اس وقت جو ہے رسی کے سرے کو گاڑ دیتے ہیں، کوئی لکڑی کوئی ایسی کیل وغیرہ، تاکہ جانور آگے نہ جائے نا. ہم بھی اگر اس کو دل میں باندھ دیا تو یہ ہمارا دل ہو جائے گا غلام. یہ کہ مطلب ساری دنیا آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے، لیکن خود ان کے غلام نہ ہو جائیں. دنیا کو اپنے لیے جمع کرے، نہ کہ خود دنیا کے اسیر ہو جائیں، خود کو ان کے حوالے نہ کریں. ہوائے نفس کی پیروی کرنے والا شخص ایمان کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا. خواہشات نفسانی کی پیروی اور ایمان، ان دونوں کا کوئی میچ نہیں ہوتا، ان دونوں میں سازگاری نہیں، ہم آہنگی نہیں ہے. ایمان کچھ کہتا ہے، خواہشات کچھ کہتی ہیں. تو اگر ایمان کی راہ پہ چلنا ہو تو خواہشات کی مخالفت کرنی ہوگی. جو ایمان کے موافق عمل کریں، جو ایمان کے مخالف اس کو چھوڑ دیں. آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوتا جب تک اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کرے سے میں لے کر آئے، نہ قرآن و سنت. پیغمبر صاحب نے قرآن و سنت لے کر آئے تو اپنی خواہشات کو جب تک میرے قرآن و سنت کے تابع نہ کریں، مؤمن نہیں ہے وہ، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ رسول اور اہل بیت کی پیروی کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ایمان یعنی یہ کہ جو رسول دے لے لو، جس سے رسول منع کر رک جاؤ. خواہشات کیا چیز ہے؟ خواہشات بولو جاؤ لے لو، نہ پیغمبر نے منع کیا، میں کیسے جاؤں؟ جی ہاں، سود کا پیسہ تیار ہے، مثلا جو ہے چائے پانی والا پیسہ تیار ہے، مثلا جو دفتروں میں کام کرنے والوں کے لیے، شناخت کارڈ آفس میں جو لوگ کام، تھانے میں، کچہری میں جو لوگ کام کرتے وہاں پہ ایسے ٹی اے ڈی اے بہت ہے. ابھی بعض لوگ جرمانے کے نام پہ پیسے دے دیتے ہیں، بھائی کوئی جرمانہ ہے تو دے دے، ہمارا کام کرے، ویسے اتنا جرمانہ ہے. وہ رشوت کا نام نہیں، کچھ جرمانہ دے بولتے ہیں. کچھ لوگ چائے پانی کا نام دے کے مثلا
کچھ لوگ آپ کی فیس بول کے دے دیتے ہیں، یہ تیار ہے، ایمان حکم دیتا ہے کہ نہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے تو نہیں دیتا، تو ایمان کے ساتھ تو یہ کہ ہر چیز کو پیغمبر اسلام قرآن و سنت کے تابع کرنا اور خواہشات کو بھی اس کے تابع کریں. اور ایک جگہ فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی حکم جائر وزلت عالم وہوى متبع، تمہارے بارے میں جو مجھے زیادہ خوف ہے وہ یہ 3 چیزیں ہیں: قضاوت ظالمانہ، حکم جائر غلط فیصلہ. انسان جج بننا آسان تو ہے، صرف تنخواہ کو نہ دیکھیں نا تو آپ وزیر بن جاتے ہو. میں بھائی ایم این اے ہوں، ایم این اے ایم پی ہے مثلا، یا مثلا پی ایم، مثلا صدر، پریزیڈنٹ بننا آسان تو ہے، وہی لاکھوں میں تنخواہ ہے. جی ٹھیک ہے جاؤ، وہ کام بھی تو دیکھو. آپ کے ایک دستخط سے، پرسوں بھی دیکھا میں نے دیکھا شہباز شریف صاحب دورہ کیا تھا، کوئی جیل میل تھا میرے خیال میں، دیکھا کہتے کہ میں 35 سال سے جیل میں ہوں، مجھے نہیں معلوم میرا فیصلہ ہے، میری معافی بھی ہوئی پھر بھی مجھے آزادی نہیں مل رہی. یہ کس کے گلے میں ہے؟ انہی کے گلوں میں ہے. کتنے لوگ سڑ رہے ہیں، کیس بھی نہیں ہے، بس ہے جیل میں، ان کی فائلیں کھلتی ہی نہیں ہے. ایسے ہزاروں کی تعداد میں. آپ کے خیال میں یہ وزراء جب مریں گے آپ اس پہ اس طرح فاتحہ پڑھیں، آپ اس پہ کیا پوری امت مل کے فاتحہ پڑھیں، بخشش نہیں ہوگی. وزیر بننا آسان ہے، صرف آپ چند لاکھ روپیہ، 2 لاکھ 1.5 لاکھ ان کی تنخواہ ہوگی، 2 لاکھ مثلا، یا ان کی کسی کی 20-25 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. میں نے جہاں تک سنا ہے ججوں کی تنخواہیں سنا ہے زیادہ ہے مثلا. پیسہ لے کے آپ کیا کرو گے؟ آپ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہو، شیطان کے ہاتھ میں جہنم کے لیے فروخت کر رہے ہو. یہ حکم جائر، غلط فیصلہ، ججوں نے غلط فیصلہ کیا. جج کا فیصلہ تقریباً 90% غلط ہے. غلط کس لیے ہے؟ چونکہ وہ قانون کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ منصف بھی ہوا تو قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور قانون تو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ تو چند دانشوروں نے بیٹھ کے تیار کیا ہے. قرآن و سنت کا اس میں ہر جگہ لحاظ نہیں رکھا گیا ہے. بعض جگہوں ممکن ہے قرآن سنت کے مطابق ہو، لیکن ہر جگہ نہیں ہے. ابھی طلاقیں قرآن سنت کے مطابق کدھر ہے، نکاح قرآن سنت کے مطابق کدھر ہے. ارث و میراث میں تو بعض اوقات وہ لوگ بیچتے ہیں، جاؤ شریف فتویٰ لے کر آؤ، ورنہ قانون کے اندر فیصلہ کیا قضاوت جابرانہ حاکم، ایسا قاضی. تو یہ فرمائے امت میں یہ فیصلہ، یہ چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ خوف ہے، حکم جائر، ظالمانہ قضاوت، ظالمانہ فیصلہ. وزلت عالم، ایک عالم کی لغزشیں، ایک عالم، فسد العالم، فسد العالم، ایک عالم منحرف ہو گیا، ایک عالم کو منحرف کر دیتے ہو. چونکہ ہم لوگ اندادن عالم کے پیچھے چلتے ہیں، اندادن چلتے ہیں، وہ بھی جب اندادن چلتے ہیں وہ گمراہ ہو گیا، ہم بیچارے کافی دور تک ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تب جا کر کبھی ہوش آتا ہے کہ ہم تو غلط جا رہے ہیں، ورنہ کبھی یہ ہوش بھی نہیں آتا، جا رہے ہیں سیدھا گمراہی میں. ذلت عالم، ایک عالم کی لغزش سے مجھے زیادہ خوف ہے، وہ تو آدھی امت کو گمراہ کرتے ہیں. سقیفہ وجود میں آیا تو 1-2 عالم کی ہی لغزشیں تھی کہ امت کو اہل بیت سے جدا کر دیا. آقا امام حسین کے قتل میں ایک عالم کی ہی لغزش شامل ہے، فتویٰ دیا گیا تھا، ایک فقیہ کی ہی لغزش شامل ہے. یا تو یہ ہوتا ہے. اور تیسری کہ وَحَوًا مُتَّبِعًا، پیروی ہوائے نفس کے بارے میں، کہ انسان خواہشات نفسانی کی پیروی کرے، پھر تو ایمان دین وغیرہ ختم ہو جاتا ہے. تو آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اسلام، مجھے 2 چیزوں کا خوف ہے. یہ 3 چیزوں کا خوف ہے، آقا مجھے 2 چیزوں کا خوف ہے. اتباع الہوا، یہ خوف ہے کہ تم لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے، شادیاں رچائیں گے، ڈول باجے بچائیں گے، خوب اسراف کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے خوش ہونے کی خاطر. دین شریعت قرآن و سنت کو نہیں دے. وطول العمل، دوسری چیز جس کے خوف وہ لمبی آرزویں، نہ ختم ہونے والی آرزویں. تو بہادر شاہ نے فرمایا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی
کم ہمیشہ ایسا ہے، جتنی ارمان نکلے پھر بھی کم نکلے. بھائی یہ شادی کافی ہے کہ نہیں کم ہے، بچے کا نہیں کم ہے، نوکری تنخواہ کافی ہے نہیں کم ہے، ہمیشہ کم ہے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ہمیشہ انسان کی آرزو یہی ہوتی ہے. جی ہاں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، حال میری طرف دیکھتے ہیں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. یہ دنیا کہتے یہ صرف چند 4 دن لگتا ہے انسان کو، اس قدر آرزویں ہوتی ہے اس کی. عمر دراز مانگ کے لائے تھے، یہ طنز ہے. کہتے عمر دراز اتنا لمبا، خدا کی کیا عمر دیا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن. 4 دن ہے، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 اس آرزو کے پورے ہونے کے انتظار میں کٹ گئے. ختم. ہمیں آگے عبادات کی فرصت ہی کب ملتی ہے. تو آرزویں انسان کو کہتے ہیں زندگی تو ایسے گزر گئی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو عبادت کی فرصت کب ملتی ہے، معرفت کی فرصت کب ملتی ہے، پھر خدمت خلق کی فرصت کب ملتی ہے، خدمت دین کی فرصت کب ملتی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ان کو شہادت کی فرصت ملے گی؟ تو یہ کہ فرمایا 2 چیزوں کا خوف. آقا نے فرمایا کہ ایک خواہشات نفسانی کی پیروی، دوسری چیز لمبی آرزویں. لمبی آرزویں، اتنی آرزویں ہم حیران ہیں کہ ابھی 60 سال کے ہو چکے ہیں، ابھی آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں. جو ہے نا کہ ابھی پیسے کمائیں گے، واپس گھر لائیں گے، پھر شادی بھی کریں گے. بتانے بابا ٹوٹل 20 سال آپ کے باقی ہیں، ابھی 20 سال میں آپ کیا کرو گے؟ ابھی 60 سال تو گزر گئے، ابھی 10 سال ممکن ہے کہ آپ جزیرے میں رہیں. پھر آپ کی قبولیت. آرزویں ہیں، یہاں سے چلے گئے لوگ بیچارے مر گئے. تو انسان کو اپنے عمر کا حساب کتاب لگانا چاہیے. بھائی زیادہ کم چلو بھائی 80 100 سال، آپ 120 سال لگاؤ. 120 سال میں نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کے پاس شیڈول ہونا چاہیے. ابھی بھی آپ دیکھو میدانی میں جا کے تاش کھیل رہے ہیں، بوڑھے سارے تاش کھیل رہے ہیں، تبھی بھی وہ کم از کم جوان ہیں. اور آقا امیر المومنین نے یہ فرمایا فاما اتباع الہوا. اب یہ 2 چیزوں کا خوف ہے. اس میں کیا ہوگا جب آپ نے خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ فیصد عن الحق. خواہشات کی پیروی کرنے سے آپ حق سے رہ جاؤ گے، دین سے رہ جاؤ گے. واما طول الامل فینسی الاخرہ. لمبی آرزویں ہوں گی تو آخرت کو فراموش کر دیں گے. تو انسان ہو گیا گمراہ، حق سے رہ گیا، آخرت کو فراموش کر دیا. اور ہلاکت کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے. اب آخری حدیث جو یہ ہے، آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع واحکام تبتدع. سرچشمہ فتنوں کے کا سرچشمہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ہوا و ہوس کی پیروی، خواہشات نفس، آرزوؤں کی پیروی. وہ جو انسان کے دل اس کی پیروی، یہی فتنے ہیں. فتنوں کا سرچشمہ یہی ہے. وہ احکام تتبع، اور وہ جو احکام ہے بدعت گزاری، جو نئے احکام و قوانین بدعت بنا کے لوگ ڈالتے ہیں، لوگ اسی پہ چل رہے ہیں. بدعتوں کی پیروی اور خواہشات نفس کی پیروی، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، فتنوں کا باعث ہے. تو لہذا آرزوؤں کو تعدیل میں رکھنا چاہیے. انہوں نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہماری آرزویں ہیں وہ ایک حد تک رہے. جو آپ کے سمجھتے ہیں یہ جائز ہے، اس حد تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اپنے آرزوؤں کو. اور ساتھ دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اپنی آخرت کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ رکھیں. آپ اپنی آرزویں رکھیں، اس حد تک رکھیں. ایسی آرزو نہ کریں جس سے آپ دین سے بھی رہ جائے، آخرت سے بھی رہ جائے، اعمال عبادت سے بھی رہ جائے. تو ایک نتیجہ ہے، وہ کل عرض کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وآل محمد وعجل فرجهم.